الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق اللہ ومولانا العلی العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی قاضی محمد افتخار احمد گولڑوی صاحب اور نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو فرمایا کہ میں قریب ہوں، فَإِنِّي قریب، کہ میں نزدیک ہوں، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعانی، فرمایا کہ جب میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا کو سنتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ میں ان کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد بھی اس آیہ مبارکہ میں اللہ پاک نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اس آیہ مبارکہ میں 4 آداب اللہ پاک نے سکھائے ہیں دعا مانگنے والے کو۔ ایک تو یہ کہ جب بندہ دعا کرے تو اللہ کو اپنے قریب سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کہیں دور ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے کہ لوگوں، جب تم مجھ سے دعا کرو تو مجھے دور نہ سمجھنا، میں تمہارے قریب ہوں۔ تو فرمایا محبوب میرے بندوں کو کہہ دو، اگر تم سے یہ پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے تو انہیں کہہ دو کہ اللہ تمہارے قریب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو مسلمان بھائیوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد اسی آیہ کریمہ میں فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور انہیں چاہیے کہ یہ میرا حکم مانیں، انہیں چاہیے کہ یہ میرا حکم مانیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور یہ مجھ پر ایمان رکھیں، کامل ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يُرْشَدُونَ، تاکہ یہ مراد پائیں، یہ مراد کو پہنچیں۔ تو اس سے 4 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ کو اپنے قریب سمجھ کر دعا کرے، یہ نہ ہو کہ بندہ سوچتا رہے کہ پتہ نہیں میری اللہ سنتا بھی ہے یا نہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ میں قریب ہوں اور تم مجھ سے جو دعا کرتے ہو میں تمہاری دعا کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ یہ نیک عمل کریں، یہ اچھے عمل کریں، یہ میرا کہا مانیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ مجھ پر کامل یقین رکھیں، یعنی جو دعا مانگ رہا ہے انسان اس پر کامل اور مکمل یقین ہونا چاہیے کہ جو میں اللہ سے مانگوں گا مجھے اللہ عطا کرے گا۔ تو آئیے میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جب تم مانگو تو مکمل اور کامل یقین کے ساتھ مانگا کرو۔ یاد رکھو کسی بے پرواہ لاپرواہ دل کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو اس لیے جب بھی اللہ سے بندہ دعا کرے تو کامل اور مکمل یقین سے دعا کرے کہ جو میں مانگوں گا وہ اللہ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے جسے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عین عبادت ہے، یعنی جب تک بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے، جتنی دیر اللہ کی بارگاہ میں بندہ مانگتا رہتا ہے، طلب کرتا رہتا ہے کہ مجھے مولا فلاں چیز عطا کر، مجھے مولا فلاں چیز کی ضرورت ہے وہ عطا کر، میں بیمار ہوں مولا مجھے شفا عطا فرما، مولا میں قرض دار ہوں میرا قرض اتار جا، اس طرح کی جتنی مرضی بندہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتا رہے تو اس وقت تک بندہ اللہ کی عبادت میں رہتا ہے۔
تو آئیے ایک اور حدیث پاک، اس حدیث کو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز بدل نہیں سکتی، اور جو بندے کی عمر ہے اس میں اضافہ سوائے نیکی کے اور کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر نہیں بدل سکتی، لیکن ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بندے کے نصیب میں لکھا ہے کہ اس نے ڈوب کر مرنا ہے، بندے کی تقدیر میں یہ بات ہے کہ یہ مفلسی میں زندگی گزارے گا، بندے کی تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ بیماری میں زندگی گزارے گا۔ تو مسلمان بھائیوں، دعا ایک ایسی چیز ہے کہ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندے سے بیماری بھی ختم فرما سکتا ہے، بندے کو مفلسی سے نجات دے سکتا ہے اور ڈوبنے سے بچا بھی سکتا ہے۔ تو اسی طرح آگے اس حدیث کے دوسرا حصہ یہ کہ نیکی ایک ایسا عمل ہے، نیکی ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے بندے کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بندہ مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے ہمسائے سے نیکی کرتا ہے، کسی بوڑھے کے ساتھ ادب احترام سے پیش آتا ہے، نیکی ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے بندے کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس طرح کی دعا مانگے، سوا دو دعاؤں کے، ایک یہ کہ اس میں گناہ نہ ہو، جو بندہ دعا مانگ رہا ہے اس میں گناہ کی دعا نہ ہو، اور دوسری فرمایا کہ اس میں رشتہ داری کے توڑنے کی دعا نہ ہو، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے کہ اس میں جو دعا مانگے گا اس میں سے اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 1، یا تو وہ دعا اس کی فوراً قبول کر لی جاتی ہے، اگر قبول نہ کی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آنے والی مصیبت اس سے ٹال دی جاتی ہے اس دعا کی برکت سے، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو پھر بہت کثرت سے دعائیں کیا کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں بھی بہت کچھ ہے تجھے دینے کے لیے، اللہ کے ہاں بھی بہت کچھ ہے تمہیں دینے کے لیے۔ تو دعا کو کثرت سے کرنا ضروری ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ تو آئیے ایک آخری حدیث پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ان مصیبتوں میں بھی نفع دیتی ہے جو مصیبت بندے پر اتر چکی ہو، اور ان مصیبتوں میں بھی نفع دیتی ہے جو مصیبت ابھی اترنی ہو۔ تو اس لیے آگے ارشاد فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ دعا کیا کرو۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، اور فرمایا کہ تم کثرت سے حالت سجدہ میں دعا کیا کرو۔ تو دعا آسمانوں کا نور ہے اور مومن کا ہتھیار ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔